بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صفوں کی درستگی نماز کا ایک حصہ ہے۔ باجماعت نماز پڑھتے ہوئے صفوں کو درست رکھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم احادیث ذکر کر رہے تھے۔ آج کی جو حدیث ہے وہ اس بارے میں ہے کہ جب مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں تو پھر صف کیسے بنائی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان جدتہ ملیکہ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری نانی نے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی، ان کی والدہ کی والدہ، انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور پھر آقا علیہ السلام کو دعوت دی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور اللہ کے رسول نے اس کھانے کو تناول فرمایا۔ ثم قال، تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا قوموا فلیصلی لکم، کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، میں آپ کو نماز پڑھا دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی۔ فقمت الى حصیر لنا قد اسود من طول ما لبس، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے ایک چٹائی کو لایا، اور وہ ایسی چٹائی تھی کہ جو سیاہ ہو چکی تھی، بہت عرصہ پڑے رہنے کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ فنضحته بماء، تو میں نے اس پر پانی کے چھینٹے مارے اور پانی سے اس کو صاف کیا۔ فقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے۔ وصففت انا والیتیم، اور میں اور وہ یتیم ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ والعجوز من ورائنا، اور وہ جو بڑھیا تھی یعنی حضرت انس کی جو نانی تھی تو وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ فصلی لنا رکعتین، تو اللہ کے رسول نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی کا ذکر ہے۔ ان کا نام ہے ملیکہ بنت مالک بن عدی الانصاریہ النجاریہ۔ اور اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم، تو یتیم سے مراد ہیں ابو زمیرہ الحمیری، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے، غلام تھے، تو یہ بھی ساتھ تھے آقا علیہ السلام کے۔ تو حضرت انس اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو بڑھیا تھی حضرت انس کی نانی وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردوں کی صف آگے ہوگی اور عورتوں کی صف پیچھے ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد ان کو نماز کی تعلیم دی اور ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق تھا کہ آپ نے جن لوگوں نے آپ کی دعوت کی ان کو اس کے بدلے میں اچھا کام یعنی نماز کی تعلیم ان کو دے دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا طریقہ سکھا دیا اور پھر صف بنانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اچھائی کرے تو اس کے ساتھ بدلے میں اچھا سلوک کرنا چاہیے اور بدلے میں اس کو اچھا بدلہ دینا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چٹائی پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چٹائی لے کر آئے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چٹائی پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اور وہ فرش پر سجدہ کرتے ہیں یا مٹی پر سجدہ کرتے ہیں یا کچھ ٹھیکریاں بنا کر رکھی ہوئی ہیں، جبکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے چٹائی پر بھی نماز ادا کی ہے۔ اور نفلی نماز کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 2 رکعت نفل پڑھائے اور جماعت کروائی۔ اور پھر اگر امام کے ساتھ صرف ایک آدمی ہے تو وہ دائیں طرف کھڑا ہوگا،
اور اگر 2 ہیں تو وہ پیچھے کھڑے ہوں گے، اور عورتوں کی صف جو ہے وہ مردوں سے پیچھے ہوگی، مردوں کے ساتھ مل کر کھڑا ہونا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہ و بامہ، کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اور ممکن ہے کہ یہ ایک اور واقعہ ہے۔ ایک واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول حضرت انس کی نانی کے گھر تشریف لے کے گئے، اور یہ دوسرا واقعہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے گھر تشریف لے کے گئے، تو یعنی حضرت انس کے گھر تشریف لے گئے تو پھر صلی بہ و بامہ، تو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جماعت کروائی، اور نماز پڑھنے والا میں تھا اور میری والدہ تھی، فاقامنی عن یمینہ، تو جب 2 آدمی ہوں گے تو کس طرف کھڑا ہونا مقتدی نے؟ فاقامنی عن یمینہ، تو اللہ کے رسول نے مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کیا۔ تو اگر 2 آدمی ہیں تو امام کی دائیں طرف وہ انسان کھڑا ہوگا جو امام کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ وَأَقَامَ الْمَرْأَةُ خَلْفَنَا، اور حضرت انس کی والدہ ان سے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔